मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कहीं भी कुरान में इसका तस्करा नहीं है कि बेनमाजी हो और जन्नत में हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मैं किसी पे जहन्नम का फतवा नहीं लगा रहा, ये तो अल्लाह का काम है किसको जन्नत दे। कानून और ज़ाब्ता यही है कि बेनमाजी के लिए जन्नत नहीं है। ये इस्लाम की पहली अलामत है। नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप दिल से खुश हो या ना हो, आपको और जमात से पढ़नी पड़ेगी आपको। तो ये वो हक का रास्ता है जिसमें सबसे पहले शैतान रुकावट डालता है और उसके बाद आपका अपना नफ्स और तीसरे नंबर पे कल्चर। हर हक में 3 रुकावटें खड़ी होती हैं। तो नमाज भी हक का रास्ता है या नहीं है? अल्लाह कहते हैं मैंने पैदा किया, मैं सुबह शाम रिज़्क़ देता हूं, तो मेरे दर पे आके हाजिरी क्यों नहीं देते? और हर दफा ऐलान करवाया जा रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। किसी हुक्म में ऐसी अनाउंसमेंट देखो, रमजान का ऐलान हिलाल कमेटी की तरफ से होता है, खुदा की तरफ से बोलो नहीं होता। अल्लाह ने कोई वर्डिंग नहीं बताई कि ये ना ना ना। ज़कात का ऐलान किसी की तरफ से भी नहीं होता। स्टेट बैंक एक अनाउंसमेंट कर देता है कि चांदी इतने रुपए तोले और फर्स्ट रमजान को ज़कात कट जाएगी। अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट का कोई इंतजाम बोलो ना यार नहीं है। माँ बाप के हुकूक, उनके साथ हुस्ने सुलूक फर्ज है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई याद दहानी मुसलसल कुरान में अल्लाह ने लिख दिया, बस अलग से अनाउंसमेंट नहीं है। हज की अलग से अनाउंसमेंट है कोई? अल्लाह की तरफ से। नमाज वाहिद हुक्म है। फजर में अल्लाह ने मुअज्जिन को कहा कि ऐलान भी करो जोर से, ऊंची आवाज से, और वर्डिंग भी तुम्हारी नहीं होगी। जो अल्फाज मैं बताऊंगा उन अल्फाज में लोगों को बुलाना है। ऐसा ना हो तुम अपने अल्फाज में कहो, लोग इसको तुम्हारी दावत समझेंगे, लोग मौलवी साहब का बयान समझेंगे इसको। लोग कहेंगे मौलवी साहब नसीहत कर रहे हैं। अगर अल्लाह मुअज्जिन को इजाजत दे देते भाई लाउड स्पीकर पे खड़े होकर लोगों को याद दहानी कराओ अख्फल तरीके से कि लोगों नमाज के लिए आ जाओ, लोग उसको अल्लाह का बयान समझते या मुअज्जिन का? कहते यार ये अपना है। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, जो अल्फाज मैंने बताए हैं उनमें एक लफ्ज भी दाएं बाएं 4 दफा अल्लाहु अकबर कहना है, 5 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, अल्लाहु अकबर ही कहना है। अल्लाहु कबीर नहीं कहना, अल्लाहु आजम नहीं कहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा सकता है? ना ना ना, जो वर्डिंग मेरी है वो। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर हय्या अलस सलाह, ये भी 2 दफा कहना है। 3 दफा कहने की भी इजाजत नहीं, 1 दफा कहने की भी इजाजत नहीं। फिर हय्या अलल फलाह। अब मुअज्जिन के हय्या अलल फलाह आज मैं पहले कर देता हूं, हय्या अलस सलाह आज मैं बोलो बाद में। ना ना ना, अल्लाह ने कहा तेरा काम है, तू मेरी तरफ से मुतय्यन है, ये अनाउंसमेंट मेरी तरफ से होगी। क्यों? अल्लाह एक एक बात इसलिए ताकि अल्लाह की हुज्जत उसके बंदों पे तमाम हो जाए। कल क़यामत में कोई ये ना कह सके अल्लाह नमाज मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अल्लाह कहेगा 5 दफा तेरे कान में मैंने अपनी किबरियाई डलवाई और वो वर्डिंग तू उसको भूल गया था, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई छोटा हुक्म नहीं है, छोटा हुक्म नहीं है। ईमान और कुफर का मसला ये। अभी से अज़म करो, अभी से पाबंद। अगर सुस्ती हो रही है, सुस्ती का इलाज करो। आज मोटिवेशनल स्पीकर आपको बता रहे हैं सुस्ती का इलाज क्या है। वो आपको पैसा कमाने में जो सुस्ती हो रही है ना, उसका इलाज बता रहे हैं। आप सारा दिन सोते पड़े रहो, मर जाओगे भूख से, ज्यादा ज्यादा यही होगा, कम नुकसान होगा आपका। लेकिन क़यामत के दिन जो अल्लाह सबसे पहले आपसे पूछेगा, वो क्या पूछेगा? वो नमाज का पूछेगा कि मैंने पैदा किया था और मैंने बार बार पैदा होते ही कान में अजान दिलवा दी, पैदा होते ही। इसको हल्का समझना शुरू कर। खवातीन जा रही हैं शॉपिंग करने, नमाज गोल। सफर पे जा रहे हैं, नमाज गोल। तो सफर में ही तो पता चलता है नमाज का, शॉपिंग के दौरान ही तो पता चलता है नमाज का। तो आज से अज़म करो मेरे भाई। और मैं एक नुस्खा बता दूं, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, इसका मतलब बाकी नमाजें भी कैसे पढ़ता है? वो जमात से पढ़े। फजर पढ़ ली ना, इसका मतलब बाकी नहीं छोड़ेगा। फिर फजर को फोकस कर लो। और जी हाँ, फजर में तो अल्लाह ने एक और अल्फाज इजाफा करवा दी ना, सलातु खैरुम मिनन नौम। कितने प्यारे अल्फाज हैं, कितनी मीठी नींद सो रहा होता है। अल्लाह ने बता दिया
دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا ہے, مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچ. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھیں, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ایک ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا, نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے. غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, کبھی مجھے دیکھا, یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. بیوقوف لوگ ہیں, ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے, تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے. تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں, بھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, جب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال دو. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑھا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے, پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو, اب کیا ہے, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا,
اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ ترنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا, یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے, ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے. اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے ہیں میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے مزے سے بیٹھ کے, تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.